پہلی صف میں کھڑے ہونے کے سب سے زیادہ مستحق عقل مند و سمجھدار لوگ ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو فہم و فراست میں ان کے قریب ہے، پھر وہ جو ان کے قریب ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ صحیح ابن ماجہ۔ حضرت عمر، حضرت زر بن حبیش اور حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہم کے متعلق مروی ہے کہ اگر وہ پہلی صف میں کسی بچے کو دیکھتے تو اسے نکال دیتے۔ ابن ابی شیبہ۔ نمازیوں پر صف برابر کرنا اور خلا کو پر کرنا لازم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری طرف چہرہ کر کے فرماتے، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ۔ مسند احمد، مسلم وغیرہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو برابر کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے رقم دراز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور دلوں کا اختلاف پیدا کر دیں گے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ عمل واجب ہے اور اس میں کوتاہی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں صف کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمازی پہلی صف کو پہلے مکمل کرے، پھر اس سے قریبی صف کو اور پھر اسی طرح بقیہ صفوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اگلے صف کو مکمل کرو، پھر اس سے قریبی کو، اور جو بھی کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہونی چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرشتوں جیسی صف بنانے کی ترغیب دلائی اور پھر فرشتوں کا صف بنانے کا طریقہ بتلایا کہ وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ پہلی صفوں کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر کا علم ہو جائے پھر وہ انہیں صرف قرعہ ڈال کر ہی حاصل ہو تو وہ ضرور قرعہ ڈالے۔ صحیح مسلم۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے صفوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ تاخیر سے پہنچنا اور پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے، لہذا تاخیر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو مؤخر کر دیں گے۔ صحیح مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے اس حدیث کا مفہوم یوں واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور عظیم فضل سے مؤخر کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ پہلے صف سے تاخیر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کر کے آخر میں پہنچا دیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ صف کے دائیں جانب کھڑا ہونا، حضرت بارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، مسعر رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جسے ہم پسند کرتے یا جسے میں پسند کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں اطراف پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، بالوں میں کنگھی کرنے اور وضو کرنے بلکہ ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ عورتیں مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں یعنی خواتین کو مسجدوں سے مت روکو۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں رات کو مساجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلے حدیث میں موجود ممانعت حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے، اور ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے اجازت لے کر باہر مساجد یا دوسری جگہوں کی طرف جانا چاہیے۔ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو لیکن ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود وغیرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کی بہترین مساجد ان کے گھروں کی 4 دیواری ہے۔ مسند احمد۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر یا زیب و زینت کے ساتھ مساجد میں جانا، ایسا کرنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو خوشبو مت لگائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بلا شبہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی وہ کیفیت و صورتحال دیکھ لیتے جو کہ ہم نے دیکھی ہے تو یقیناً انہیں مسجدوں سے اسی طرح روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روکا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بخور یعنی خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء میں حاضر نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ دور سے چل کر مسجد میں آنے کی فضیلت،
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز میں لوگوں میں سب سے بڑے اجر کا مستحق وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ دور سے اس کی طرف چل کر آتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جس قدر مسجد سے دور سے آئے گا اسی قدر اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے اطمینان سے جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی اقامت سنو تو نماز کی طرف اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ، جلدی و عجلت مت کرو، جتنی نماز جماعت کے ساتھ پالو اتنی پڑھ لو اور جو باقی رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان سے چل کر آؤ۔ بخاری۔ فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ بعد میں جماعت کے ساتھ ملنے کی صورت میں امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز پہلی رکعتیں شمار ہوں گی یا پچھلی۔ جمہور کہتے ہیں مقتدی کی یہ نماز پہلی شمار ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز پچھلی رکعتیں شمار ہوں گی۔ راجہ جمہور کا موقف راجہ ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جتنی نماز تم امام کے ساتھ پالو اتنی پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح البخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے اتمام کا حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کے ساتھ اس نے جتنی نماز پڑھی تھی وہ اس کی ابتدائی نماز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام کے ساتھ جو تم نماز پڑھو وہ تمہاری پہلی نماز ہے۔ بیہقی۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ دوران رکوع ملے تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوگی۔ جمہور ائمہ اربعہ جس نے صرف رکوع حاصل کر لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سعودی مجلس افتاء اسی کے قائل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے انہوں نے اسی کی طرف میلان ظاہر کیا۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ جمہور اور ان کے ہم فتویٰ حضرات نے مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ لیکن اس سے کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے رکعت جمہور اس سے مراد رکوع لیتے ہیں کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ علاوہ ازیں جن احادیث میں رکعت کی جگہ لفظ رکوع کی وضاحت وہ ضعیف ہے۔ مثلاً جو شخص نماز جمعہ کی دوسری رکعت سے رکوع حاصل کر لے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی ملائے۔ اور جس حدیث میں ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ تیری حرص و طمع میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ بخاری ابو داؤد۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اگر اس حدیث میں دوبارہ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو شمار کر لیا تھا۔ راجہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ شمار نہیں ہوگی۔ بخاری رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی کتاب القراءۃ خلف الامام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم جماعت کے افراد کو حالت رکوع میں پاؤ تو اس رکعت کو شمار نہ کرو۔ شوکانی رحمۃ اللہ انہوں نے جمہور کے قول کو کمزور قرار دیا ہے۔
ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رکعت شمار کرنے کے لیے اس میں قیام اور قرات کا حصول ضروری ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ایک مسجد میں فرائض کی دوسری جماعت کا حکم۔ ایک ہی مسجد میں فرض نماز کی دوسری جماعت جائز و درست ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اکیلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ یعنی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسجد میں فرض نماز کی دوسری جماعت جائز قرار دیتے ہیں۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ انہوں نے بھی اس حدیث سے ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت کی جواز پر استدلال کیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مساجد میں 2 مرتبہ اقامت جماعت کی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد میں آئے جس میں نماز ادا کی جا چکی تھی تو انہوں نے آذان دی، اقامت کہی اور پھر با جماعت نماز ادا کی۔ بخاری تعلیقاً۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ نے اسی روایت کو موصول بیان کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اسے موصول بیان کیا ہے۔ ترمذی، بغوی، داؤد ظاہری رحمہ اللہ فرماتے دوسری جماعت یعنی وہ دوسری جماعت کے جواز کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے مسجد میں دوسری جماعت جائز ہے۔ احمد اسحاق ابن منذر رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے اگر کوئی عارضہ و مسئلہ درپیش ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت تاخیر سے آئے اور اس وقت لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو بلا شبہ اگر وہ جماعت سے نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ابن مسعود، مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس مسجد میں ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کی جا چکی ہو اس میں دوبارہ جماعت کروانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لی جائے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ان کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گرد و نواح سے آئے تو نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، وہاں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ یہ روایت حسن ہے۔ امام علقمہ رحمۃ اللہ اور امام اسود رحمۃ اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں آئے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے، اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے، پھر وہی ان کی نماز پڑھ لی۔ عبد الرزاق۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ اگر دوسری جماعت مسجد میں مطلقاً جائز تھی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر میں کیوں جمع کیا، اس کے باوجود کہ فرائض مسجد میں ہی افضل ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ عبادات توقیفی ہے، یعنی عبادت میں اسی قدر عمل کیا جائے گا جس قدر شریعت سے ثابت ہوگا۔ راجہ مسجد میں دوسری جماعت جائز ہے جیسا کہ ابتدا میں بیان کیے جانے والے دلائل اس میں کافی ہیں، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذکورہ عمل کی وجہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کراہت ضرور موجود ہے، واللہ اعلم۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شیخ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان کی تالیف اعلام العابد بحکم تقرار الجماعہ فی المسجد الواحد۔ کیا اکیلا شخص دوران نماز امام بن سکتا ہے؟
اکیلے شخص کا دورہ نماز امام بن جانا اور مقتدیوں اور امام کے درمیان کسی دیوار وغیرہ کا حامل ہو جانا نماز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے لگے۔ پھر دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، بخاری مسلم۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے بھی اس عمل کا جواز ثابت ہوتا ہے، صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل اور اسی طرح دیگر نمازوں میں منفرد نمازی کا امام بن جانا جائز ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات قائم کیا ہے کہ جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ حائل ہو تو کچھ قباحت نہیں، اور اس کے تحت نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر امام اور تمہارے درمیان نہر ہو تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ابو مجلس تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو تب بھی اقتداء کر سکتا ہے بشرطے کہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے گزشتہ بیان کردہ حدیث عائشہ بیان کی ہے۔ اذان میں الا صلو فی رحال کی ندا، سخت سردی یا برساتی رات میں مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ دوران اذان حی علی الصلاۃ کی جگہ الا صلو فی الرحال کہہ کر لوگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی اطلاع دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رات سخت سرد اور برساتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم دیتے کہ الا صلو فی الرحال، خبردار گھروں میں نماز پڑھ لو، بخاری وغیرہ۔ کھانے کے دوران اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ خوب اچھی طرح فارغ ہو کر پھر نماز کی طرف جانا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے پر ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کرے جلدی مت کرے اگرچہ نماز کے لیے اقامت ہی کیوں نہ کہہ دی جائے، بخاری تعلیقاً۔ کم سن بچے کی امامت، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور امامت ایسا شخص کرائے جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری قوم نے دیکھا کہ میرے سوا کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں ہے تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 6 یا 7 برس تھی، بخاری۔ اس واضح حدیث کے باوجود فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے بچے کی امامت درست و مباح ہے، مالک رحمۃ اللہ فرماتے بچے کی امامت مکروہ ہے، احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی امامت نوافل میں کفایت کر جائے گی، فرائض میں نہیں۔ راجہ مطلقاً جواز کا قول راجہ ہے۔ اندھے اور غلام کی امامت جائز و درست ہے، جیسے کہ مندرجہ ذیل دلائل اس پر شاہد ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا والی مقرر کیا اور وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے، یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام ذکوان ان کی امامت کراتا تھا، بخاری تعلیقاً۔ مشرک کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جب کسی انسان کا شرک معلوم و واضح ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے سب برباد ہو جاتے، سورۃ الانعام آیت نمبر 88۔
دوسری جگہ ہے اگر تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، سورۃ الزمر آیت نمبر 60۔ ایک اور جگہ ہے اور جو بھی وہ عمل کرتے تھے سب باطل ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ مشرک کا عمل قابل قبول نہیں، جب اس کی اپنی نماز باطل ہے تو لا محالہ مقتدیوں کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے۔ بدعتی و گناہ گار کے پیچھے نماز۔ بدعت اگر کفر و شرک تک پہنچ جائے تو اس کا حکم مشرک کا ہی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بدعتی یا کسی گناہ گار شخص کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے، البتہ اگر اس کے پیچھے کبھی بوقت ضرورت نماز پڑھ جائے تو نماز درست ہوگی، اس کا حکم فاسق کا ہے اور اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ تیمم کرنے والے کے پیچھے وضو کرنے والے کی نماز جائز و مباح ہے، کیونکہ تیمم کرنے والا بھی وضو کرنے والے کے ہی حکم میں ہے۔ مقیم کے پیچھے مسافر اور مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز جائز و درست ہے اور اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مکمل پڑھے گا، اور اگر اکیلا پڑھے گا تو قصر نماز پڑھے گا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا، مسافر کی کیا حالت ہے؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور جب کسی مقیم امام کی اقتداء میں ہوتا ہے تو 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ 2 رکعت نماز ادا کی، حتیٰ کہ واپس لوٹ جاتے۔ مغرب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تو فرماتے، اے مکہ والو کھڑے ہو جاؤ اور دوسری 2 رکعتیں ادا کرو، بلا شبہ ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا، اے مکہ والو اپنی نماز پوری کرو، بلا شبہ ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ معطا۔ بے وضو امام کے پیچھے نماز۔ اگر امام بے وضو تھا اور اس نے بھول کر نماز پڑھا دی، پھر بعد میں علم ہوا تو امام اپنی نماز دہرائے گا اور مقتدیوں کی پہلی نماز ہی کفایت کر جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھول کر حالت جنابت میں ہی لوگوں کو نماز پڑھا دی، تو بعد میں انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، لیکن لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ معطا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا عمل ثابت ہے۔ دارقطنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک نماز پڑھائے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر وہ غلطی کرے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ بخاری۔ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز۔ صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوگی، البتہ اس سے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جتنی نماز اکیلے پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھ لے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیکھا جو صف کے پیچھے تنہا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ فقہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اکیلا ہے تو اسے اکیلے ہی پڑھ لینی چاہیے اور یہ نماز کافی ہو جائے گی۔ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں گزشتہ حدیث کی وجہ سے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔
راجہ امام احمد رحمۃ اللہ کا موقف راجہ ہے کیونکہ گزشتہ صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے جس نے صف کے پیچھے اکیلی نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے حدیث وابسہ کے متعلق رقم دراز ہے کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ صف کے پیچھے جس نے اکیلی نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے۔ طبرانی کی جس روایت میں ہے کہ اگلی صف سے نمازی کھینچ لینا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے، ضعیفہ وہ روایت اس کے بھی خلاف ہے۔ پہلی صف مکمل کرو، اور یہ وعید بھی اس پر صادق آتی ہے جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے۔ ابن تیمیہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے اگلے صف سے کسی کو نہیں کھینچنا چاہیے کیونکہ جس روایت میں یہ مذکور ہے وہ ضعیف ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ضعیف حدیث کی وجہ سے کسی کو کھینچنا تو نہیں چاہیے، البتہ وہ اکیلا ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دوران جماعت ملنے والا شخص، دوران جماعت اگر کوئی شخص آئے تو اسے چاہیے کہ جس حالت میں بھی امام کو دیکھے اس میں نماز شروع کر دے۔ پیچھے کھڑا رہنا اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اس میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ۔ پہلی صف میں